آپ کی میزبان سبی عرش دیتی ہوں دعا، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنوں کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور خاص طور پہ اپنے والدین کا، جو اللہ پاک کا بہت ہی قیمتی تحفہ ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس دعا سے میں اپنے مارننگ شو گڈ مارننگ وتھ سبی کا آغاز کرتی ہوں۔ دعا کرتی ہوں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنی رحمت میں رکھے۔ تمام مسلمان بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں، اور میں دعا کرتی ہوں اپنے حبیب کے صدقے میں اللہ پاک ہماری ساری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج گڈ مارننگ وتھ سبی کی اسپیشل ٹرانسمیشن جو آپ وینس ایچ ڈی ٹی وی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، پورے پاکستان میں اس ٹرانسمیشن کو دیکھا جاتا ہے، اور آج اسپیشل انعقاد کیا گیا ہے ہم نے مجلس مسالمہ کا۔ مارننگ شو کے اس خوبصورت مجلس کا انعقاد ادب دوست کراچی آرگنائزیشن نے کیا۔ میں ان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ خوبصورت مجلس جو ہے اس کا اہتمام کیا۔ تمام شعراء اس مجلس کا حصہ ہیں اور خوبصورت اشعار کے ساتھ یہاں پر تشریف لے کر آئے۔ آج ہم امام حسین علیہ السلام کا ذکر کریں گے، آج ہم کربلا کا ذکر کریں گے، اپنے شعروں کے ذریعے کربلا کا وہ واقعہ جو دل پر جب بھی ہم اس کا ذکر کرتے ہیں ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، ہمارا دل دھڑکنے لگتا ہے، اور ہم اس بات کو جتنی بار بھی دہراتے ہیں تو ہمیں فخر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں شہادت نصیب والوں کو ملتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایمان کا، دین کا دروازہ بنے تو امام حسین علیہ السلام نے اسے کر دکھایا۔ میں چھوٹے سے، میرے پاس اتنے الفاظ نہیں ہیں، لیکن میں چند اشعار میں اپنے دل کی بات کہنا چاہتی ہوں۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے، کسی نے دل سے پوچھا بتا کہ کیا حسین ہے، کسی نے دل سے پوچھا بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت ہے سبھی کی سب مثال ہے، شان اہل بیت ہے سبھی کے سب مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین، عمر سے چل عمیر تک بشر سے چل بشیر تک، عمر سے چل عمیر تک بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بڑا بڑا حسین ہے، بہت بڑا حسین ہے، بڑے بڑے یہ کہہ گئے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، ہو اس سے بڑھ کر جیت کیا یزید تھا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول بتا کہ کیا حسین ہے۔ میں حسین کا ذکر کیا کروں، جس کا بابا ہم کعبے کی بہت عزت کرتے ہیں، جس کا بابا کعبے میں پیدا ہوا۔ حسن کی کیا ذکر کروں جس کا بھائی حسین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں شانوں پہ جس نے سواری کی۔ آج ہم ذکر حسین کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، پی ٹی سی ایل نمبر بھی مینشن ہو رہا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہمارے خوبصورت مجلس مسالمے کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اور میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں شاہ فہد کی، ادب دوست کراچی آرگنائزیشن سے، اور میرے ساتھ آج کو ہوسٹ ہیں شاہ فہد۔ السلام علیکم فہد، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام محترمہ سبی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کی یہ مجلس مسالمہ شہر قائد کی معروف ادبی تنظیم ادب دوست کراچی کے زیر اہتمام وینس ایچ ڈی ٹیلی ویژن کے تعاون سے منعقد کی گئی ہے، اور آج کی اس محفل، آج کے اس مجلس کا جو مقصد ہے وہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور شہدائے کربلا کے حضور نذرانۂ عقیدت پیش کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ جو شعراء کرام موجود ہیں
ان میں ڈاکٹر عقیل عباس جعفری صاحب تشریف رکھتے ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں، کار تحقیق و تالیف اور شعر و سخن کے حوالے سے آپ کی اپنی شناخت ہے، اپنی پہچان ہے. ساتھ تشریف فرما ہے عارف شیخ عارف صاحب، محترمہ گل افشاں صاحبہ، ماجد صاحب اور ہما اعظمی صاحبہ، کابش کاظمی، زعیم ارشد، ابراہیم عابدی صاحب، صدف بنت اظہار اور زبیر راج. ناظرین کرام، محفل کا باقاعدہ آغاز میں اپنے چند حمدیہ اشعار سے کروں گا. ہوتا ہے منتظم تو آیا انتظام سے، ہوتا ہے منتظم تو آیا انتظام سے، جیسے خدا کی ذات خدا کے نظام سے. واہ سبحان ہوتا ہے منتظم تو آیا انتظام سے، جیسے خدا کی ذات خدا کے نظام سے. ہو ابتدا کلام کی خیر الکلام سے، ہو ابتدا کلام کی خیر الکلام سے، حمد و ثنا سے خالق برحق کے نام سے. ہو ابتدا کلام کی خیر الکلام سے، حمد و ثنا سے خالق برحق کے نام سے. اور اب چند نعتیہ اشعار اور اس کے بعد شہدائے کربلا کے حضور چند اشعار پیش کروں گا. سب سے عظیم ذات ہیں نانا حسین کے، ہائے ہائے کیا سب سے عظیم ذات ہیں نانا حسین کے، انوار کائنات ہیں نانا حسین کے. سب سے عظیم ذات ہیں نانا حسین کے، انوار کائنات ہیں نانا حسین کے. خالق نے جن کے واسطے تخلیق سب کیا، خالق نے جن کے واسطے تخلیق سب کیا، وہ منبع حیات ہیں نانا حسین کے. خالق نے جن کے واسطے تخلیق سب کیا، وہ منبع حیات ہیں نانا حسین کے. شاہ امم کے دامن رحمت کو تھام لو، شاہ امم کے دامن رحمت کو تھام لو، صد بائی سے نجات ہیں نانا حسین کے. شاہ امم کے دامن رحمت کو تھام لو، صد بائی سے نجات ہے نانا حسین کے. ہر ایک نبی رسول ہے گو صاحب صفات، ہر ایک نبی رسول ہے گو صاحب صفات، پر جامع صفات ہیں نانا حسین کے. ہر ایک نبی رسول ہے گو صاحب صفات، پر جامع صفات ہیں نانا حسین کے. بھیجو سلام دل سے سماعت کرو جواب، بھیجو سلام دل سے سماعت کرو جواب، پردے میں با حیات ہے نانا حسین. سبحان بھیجو اللہ سلام ماشاءاللہ. دل سے سماعت کرو جواب، پردے میں با حیات ہے نانا حسین کے. سب سے عظیم ذات ہیں نانا حسین کے، انوار کائنات ہیں نانا حسین کے. چند اشعار. بما عیال ہم مقتل میں جانے والے ہیں، بما عیال ہاں مقتل میں جانے والے ہیں، حسین حق کے لیے سر کٹانے والے ہیں. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شاہ فہد. بما عیال ہم مقتل میں جانے والے ہیں، حسین حق کے لیے سر کٹانے والے ہیں. یہ کربلا ہے یہیں پر تو فیصلہ ہوگا، یہ کربلا یہ کربلا ہے یہیں پر تو فیصلہ ہوگا، کہ کون لوگ تعلق نبھانے والے ہیں. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کربلا ہے یہیں پر تو فیصلہ ہوگا، کہ کون لوگ تعلق نبھانے والے ہیں. کیا بات. یہ کربلا ہے یہیں پر تو فیصلہ ہوگا، کہ کون لوگ تعلق نبھانے والے ہیں. حسین گود میں لے کر ہے پیاسے اصغر کو، حسین گود میں لے کر ہے پیاسے اصغر کو، نشان باز نشانہ لگانے والے ہیں. سبحان اللہ حسین سبحان گود میں لے کر ہے پیاسے اصغر کو، نشان باز نشانہ لگانے والے ہیں. ردائے سید زینب سرکنے والی ہے، زمین و آسمان آنسو بہانے والے ہیں. سبحان اللہ. زمین و آسمان آنسو بہانے والے ہیں. یزید اور یزیدی پہ بھیج کر لعنت،
یزید اور یزیدی پہ بھیج کر لعنت، نبی کے حال کا ہم غم منانے والے ہیں، یزید اور یزیدی پہ بھیج کر لعنت، نبی کے حال کا ہم غم منانے والے ہیں، بما عیال ہم مقتل میں جانے والے ہیں، حسین حق کے لیے سر کٹانے والے ہیں۔ اب میں دعوت کلام دوں گا ایک نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر کو کہ وہ شہدائے کربلا کے حضور اپنے جذبات کا منظوم اظہار کریں۔ میں ملتمس ہوں محترم زبیر راج سے کہ وہ کلام پیش کریں۔ زبیر راج۔ شہدائے کربلا کو نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک کلام سرگزشت کربلا۔ جب کوفے سے خط حضرت شبیر کو آئے، بیعت بغرض آپ مدینے سے بلائے۔ جب کوفے سے خط حضرت شبیر کو آئے، بیعت بغرض آپ مدینے سے بلائے، کوفی بنے بے یارو مددگار و طلبگار، صد واسطے دے دے کے بلائے گئے سرکار، صد واسطے دے دے کے بلائے گئے سرکار۔ اللہ کا ہے واسطہ جھوٹا ہی بھلے ہو، یہ بول کے بن فوج لیے دھج سے چلے وہ۔ اللہ کا ہے واسطہ جھوٹا ہی بھلے ہو، یہ بول کے احباب لیے گھر سے چلے وہ۔ جب کربلا میں حضرت شبیر کو گھیرا، تب ہوتا ہے اسلام کا ایک اور سویرا۔ جب کربلا میں حضرت شبیر کو گھیرا، تب ہوتا ہے اسلام کا ایک اور سویرا۔ جب واقف انجام چلے آتے ہیں شبیر، جب واقف انجام چلے آتے ہیں شبیر، اور خطبے میں آدا سے یہ فرماتے ہیں شبیر، اور خطبے میں آدا سے یہ فرماتے ہیں شبیر، میں گلشن زہرا کی ترو تازہ کلی ہوں، میں ابن علی ہوں، کیا بات ہے، میں ابن علی ہوں۔ کس منہ سے میرے بعد بھلا کلمہ پڑھو گے؟ کیا اپنے محمد کے نواسے سے لڑو گے؟ کس منہ سے میرے بعد بھلا کلمہ پڑھو گے؟ کیا اپنے محمد کے نواسے سے لڑو گے؟ کیا اپنے محمد کے نواسے سے لڑو گے؟ دشمن کی نہ اوقات نہ وقت نہ سکت ہے، نہیں بالکل، دشمن کی نہ اوقات نہ وقت نہ سکت ہے، نانا کی بشارت کی ہمیں لاش فقط ہے، نانا کی بشارت کی ہمیں لاش فقط ہے۔ اس خطبہ شبیر کی ہیبت بھی غضب ہے، یہ وقت، یہ ماحول، یہ منظر بھی عجب ہے۔ سجدے میں ہے زینب تو مسلح پہ سکینہ، خیموں سے آیاں صبر و قناعت کا قرینہ، بیمار ہیں عابد تو ہیں بے حال سکینہ، کیا اسی لیے چھوڑ کے آئے تھے مدینہ؟ سجدے میں ہے زینب تو مسلح پہ سکینہ، خیموں سے آیاں صبر و قناعت کا قرینہ، بیمار ہیں عابد تو ہیں بے حال سکینہ، کیا اسی لیے چھوڑ کے آئے تھے مدینہ؟ کیا اسی لیے چھوڑ کے آئے تھے مدینہ؟ مسکاتا ہے پیشانی زینب پہ پسینہ، مسکاتا ہے پیشانی زینب پہ پسینہ، نانا کی بشارت کا شہادت ہے سفینہ، نانا کی بشارت کا شہادت ہے سفینہ، کس شان سے شمشیر کو لہراتے ہیں اکبر، کس شان سے شمشیر کو لہراتے ہیں اکبر، کھاتے ہیں یہاں تیر تو مسکاتے ہیں اصغر، کس شان سے شمشیر کو لہراتے ہیں اکبر، کھاتے ہیں یہاں تیر تو مسکاتے ہیں اصغر، کر پاتا مسخر انہیں کس لال میں دم تھا، کر پاتا مسخر انہیں کس لال میں دم تھا، عباس علمدار کے ہاتھوں میں علم تھا، کیا بات ہے، عباس علمدار کے ہاتھوں میں علم تھا، کر پاتا مسخر انہیں کس لال میں دم تھا، عباس علمدار کے ہاتھوں میں علم تھا، قاسم تھے نڈر جعفر طیار کے جیسے، اور آن و محمد ہوئے کرار کے جیسے، تھے سب جری عباس علمدار کے جیسے،
اکبر تھے میرے سرور و سرکار کے جیسے، اللہ سبحان اللہ سبحان قاسم تھے نڈر جعفر طیار کے جیسے، اور اون محمد ہوئے کرار کے جیسے، تھے سب جری عباس علمدار کے جیسے، اکبر تھے میرے سرور و سرکار کے جیسے، ہائے ہائے اکبر تھے میرے سرور و سرکار کے جیسے۔ جبریل پہ مشکل تھا وہاں پر کو بچانا، ہائے جبریل پہ مشکل تھا وہاں پر کو بچانا، بچانا۔ تھا اون محمد کا وہ شمشیر چلانا، کیا بات تاؤن محمد کا وہ شمشیر چلانا، خود حضرت شبیر کا میدان میں آنا، خود حضرت شبیر کا میدان میں آنا، اللہ مدد ہوگا ہواؤں کا ترانا، ہائے ہائے سبحان اللہ مدد ہوگا ہواؤں کا ترانا، گر چاہتے افواج فرشتوں کی بلاتے، کر چاہتے وہ چاہتے تو فوج فرشتوں کی بلاتے، ایڑی بھی رگڑ دیتے تو چشمے ابلاتے، کیا بات، سبحان اللہ سبحان وہ اللہ، چاہتے تو فوج فرشتوں کی بلاتے، کیا بات، ایڑی بھی رگڑ دیتے تو چشمے ابلاتے، آ کے ملک لشکر آدھا کو مسلتے اور گھوڑے یزیدوں کو کچلتے، آہ، گر سبحان چاہتے، اللہ، کر چاہتے وہ چاہتے تو فوج فرشتوں کی بلاتے، ایڑی بھی رگڑ دیتے تو چشمے ابلاتے، آ کے ملک لشکر آدھا کو مسلتے اور گھوڑے یزیدوں کو کچلتے، پر صبر میں کامل تھے، پر صبر میں کامل تھے کہ وہ اعلیٰ نسب تھے، وہاں حکمت رب تھی تو یہاں راضی رب تھے، ہاں بات ہے، کیا بات کیا بات، وہاں حکمت رب تھی تو یہاں راضی رب تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ آئے ہی نانا کی بشارت کے لیے تھے، وہ آئے ہی، وہ آئے ہی نانا کی بشارت کے لیے تھے، گر چاہتے تو فوج فرشتوں کی بلاتے، آہ واہ واہ راج کیا بات ہے، وہ چاہتے تو فوج فرشتوں کی بلاتے، وہ آئے ہی نانا کی بشارت کے لیے تھے، راضی برضا شان شہادت کے لیے تھے، کیا بات، راضی برضا شان شہادت کے لیے تھے، کہتا تھا فرات آپ کی میں پیاس بجھاؤں، کہتا تھا فرات آپ کی میں پیاس بجھاؤں، مٹی کہے ایک یزیدی کو دباؤں، ہائے ہائے ہائے، پر صبر میں کامل تھے کہ وہ اعلیٰ نسب تھے، وہاں حکمت رب تھی تو یہاں راضی یہ رب رب تھے، کے، واہ وہ آئے ہی نانا کی بشارت کے لیے تھے، واہ واہ راج کیا بات، وہ آئے ہی نانا کی بشارت کے لیے تھے، راضی برضا شان شہادت کے لیے تھے، کیا بات، پانے کو شہادت انہیں بےتاب بڑی تھی، پانے کو شہادت انہیں بےتاب بڑی تھی، اور باہیں کشادہ کیے فردوس کھڑی تھی، اور باہیں کشادہ کیے فردوس، دوست کھڑی تھی، بہت شکریہ۔ بہت بہت خوبصورت انداز، جی شاہ فہد ہمارے ساتھ، جی نوجوان شاعر محترم زبیر راج شہدائے کربلا کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے، اور اب میں دعوت کلام دینے لگا ہوں ایک شاعرہ کو، ہماری شہر کی ایک شاعرہ محترمہ صدف بنت اظہار صاحبہ کو۔ ہائے ہائے کیسی قسمت تو نے پائی کربلا، اے ہائے ہائے کیسی قسمت تو نے پائی کربلا، کیا قیامت تیرے سینے پر ہے ڈھائی کربلا، آبیاری کو بہا ہے کتنی جانوں کا لہو، آبیاری کو بہا ہے کتنی جانوں کا لہو، وقت نے دیکھو ذرا کیسے سجائی کربلا، ہائے واہ، چار لفظوں میں کروں وہ واقعہ گر میں بیاں، چار لفظوں میں کروں وہ واقعہ گر میں بیاں، صبر کی حد پیاس کی شدت وہ بھائی کربلا، چھوڑ کر لو عابد بیمار کو بابا گئے، چھوڑ کر لو عابد بیمار کو بابا گئے، ہائے تو نے دے دی یہ کیسی جدائی کربلا، ہائے واہ، دیکھ تجھ سے پوچھتا ہے سارا عالم یہ سوال، دیکھ تجھ سے پوچھتا ہے سارا عالم یہ سوال، یہ بتا کیسے تو سب کچھ دیکھ پائی کربلا، جب کبھی بھی ظلم کی حد کی یزید وقت نے، جب کبھی بھی ظلم کی حد کی یزید وقت نے، اس گھڑی بے ساختہ ہی یاد آئی کربلا، ظلم کی اور صبر کی جب حد بتائی تھی صدف،
ظلم کی اور صبر کی جب بتائی تھی حد بتائی تھی صدف تو حد فاصل بتانے کو دکھائی کربلا. کیا بات ہے یہ صدف جی، تھیں بہت خوبصورت. محترمہ صدف بنت اظہار. اور اب میں ملتمس ہوں ابراہیم عابدی سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. ابراہیم عابدی. امام عالی مقام کی نظر چند اشعار بیاد کربلا کے نام سے. جھیل کر اتنی سختیاں لوگوں، جھیل کر اتنی سختیاں لوگوں، کربلا ہے رواں دواں لوگوں. جھیل کر اتنی سختیاں لوگوں، کربلا ہے رواں دواں لوگوں. اور اس نے سجدے میں سر کٹایا ہے، کیا بات. اس نے سجدے میں سر کٹایا ہے، بچ گئی دین کی اذا لوگوں. کیا بات. کیا اس بات. نے سجدے میں سر کٹایا ہے، بچ گئی دین کی اذا لوگوں. اور پیاس پر حاوی مسکراہٹ ہے، ہائے ہائے کیا بات. پیاس پر حاوی مسکراہٹ ہے، ننھے اصغر کی وہ زباں لوگوں. سبحان اللہ. پیاس پر سبحان اللہ. حاوی مسکراہٹ ہے، ننھے اصغر. پیاس پر حاوی مسکراہٹ ہے، ننھے اصغر کی وہ زباں لوگوں. اور صبح عاشور پھر قریب میں ہے، صبح عاشور پھر قریب میں ہے، خون کے اشک ہیں رواں لوگوں. صبح عاشور پھر قریب میں ہے، خون کے اشک ہیں رواں لوگوں. اور شعر دیکھیے گا کہ ہم حسینی ہیں جھک نہیں سکتے، ہائے ہائے واہ واہ بالکل واہ ہم واہ واہ. حسینی ہیں جھک نہیں سکتے، صبر کا لے لو امتحان لوگوں. کیا بات. واہ ہم واہ. حسینی ہیں ابراز صاحب، واہ. جھک نہیں سکتے، صبر کا لے لو امتحان لوگوں. اور قصہ کربلا ہے کیا شوبی، قصہ کربلا ہے. کربلا ہے کیا شوبی، کر سکے کیا کوئی بیان لوگوں. ہائے ہائے واہ واہ. جھیل کر اتنی سختیاں لوگوں، کربلا ہے رواں دوا لوگوں. کیا بات ہے ابراز صاحب، ماشاء اللہ. میں چاہوں گی شفاعت ایک بار پھر آپ نام لیجیے گا، ذرا ایک ہم تھوڑا ذکر کریں. یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین، یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین، کہ دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے. جی شفاعت. ابراہیم شوبی اپنا کلام شہدائے کربلا کے حضور پیش کر رہے تھے. اور اب میں درخواست گزار ہوں زعیم ارشد صاحب سے کہ وہ اپنا کلام عطا کریں ہمیں بھی اور وینس ٹی وی کے ناظرین کو بھی. پہلے قطع پیش خدمت ہے. اللہ کے رسول کی چاہت حسین ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ کے رسول کی چاہت حسین ہے، حق کی دلیل حق کی وضاحت حسین ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اپنے لہو سے بخشی ہے اسلام کو جلا، اپنے لہو سے بخشی ہے اسلام کو جلا، مومن کی زندگی کی سراحت حسین ہے. اور اب میں ایک نذرانہ سر مائک کو ذرا سا قریب کیجیے گا، پھر آپ کی آواز ذرا کلیئر آئے گی. جی. حسین ظلم کے غلبے سے بھی تاباں نکلا، اور یزید فتح کے ملبے سے پریشان نکلا. واہ واہ واہ. یہ جانتا تھا زمانہ حسین حق پر ہے، یہ جانتا تھا زمانہ حسین حق پر ہے، فقط حسین کی جانب ہرے خنداں نکلا. کیا بات. واہ. اور سلام تجھ پر تیرے سارے خانوادے پر، سلام تجھ پر تیرے سارے خانوادے پر، کہ جو بھی تھا سوئے مقتل کشاں کشاں نکلا. جو ان کے غم میں گرا اشک قیمتی ہو کر، جو ان کے غم میں گرا اشک قیمتی ہو کر، لہو میں گھل کے میری چشم سے رواں نکلا. سبحان اللہ. اور یہ نہ سر کی فکر تھی اور نہ انہیں زمانے کی، نہ سر کی فکر تھی اور نہ انہیں زمانے کی، مثال بن گیا حق کی جہاں جہاں نکلا.
اور مقطع ہے کہ حسین مولا ہے عرشی یہی بہت ہے تجھے، حسین مولا ہے عرشی یہی بہت ہے تجھے، جہاں میں قیمتی اس سے گوہر کہاں نکلا، اور حسین ظلم کے غلبے سے بھی تاباں نکلا۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ یہ تھے محترم زعیم ارشد صاحب، اور اب میں ملتمس ہوں جناب کاوش کاظمی سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ کاوش کاظمی۔ امام عالی مقام کے حضور، پہلے قطع اور پھر ایک سلام میں پیش کر رہا ہوں۔ شیر خدا کا لال درخشندہ رہے گا، شیر خدا کا لال درخشندہ رہے گا، تا حشر زمانے میں وہ تابندہ رہے گا، تا حشر زمانے میں وہ تابندہ رہے گا، ذکر حسین زندہ و پائندہ رہے گا، ذکر حسین زندہ و پائندہ رہے گا، ہر دور میں یزید تو شرمندہ رہے گا، ہر دور میں یزید تو شرمندہ رہے گا۔ سلام پیش کروں گا جناب۔ عرض کیا ہے کہ رکھتے ہیں سب پہ سایہ دامان کربلا، رکھتے ہیں سب پہ سایہ دامان کربلا، انسانیت پہ ہیں وہی احسان کربلا۔ اور یہ دیکھیے گا کہ حق کے لیے یہ جان بھی جائے تو غم نہیں، حق کے لیے یہ جان بھی جائے تو غم نہیں، خون سے لکھا حسین نے فرمان کربلا، خون سے لکھا حسین نے فرمان کربلا۔ اور یہ دیکھیے گا کہ سرسبز باغ دین ہے شہداء کے خون سے، سرسبز باغ دین ہے شہداء کے خون سے، ایمان کی دلیل ہے عرفان کربلا، ایمان کی دلیل ہے عرفان کربلا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ملاحظہ کیجئے گا وہ حامل قرآن ہیں وہ وارثان حق، وہ حامل قرآن ہیں وہ وارثان حق، لاشوں سے جن کی بھر گیا میدان کربلا، لاشوں سے جن کی بھر گیا میدان کربلا۔ اور یہ دیکھیے گا سرمایہ حیات ہے آل نبی کا غم، سرمایہ حیات ہے آل نبی کا غم، کیا ہم بتائیں عظمت سلطان کربلا، کیا ہم بتائیں۔ میں پیش کرتا ہوں جناب، سرمایہ حیات ہے آل نبی کا غم، کیا ہم بتائیں عظمت سلطان کربلا۔ اور یہ دیکھیے گا میرا حسین کر گیا یوں دی کو سر بلند، میرا حسین کر گیا یوں دی کو سر بلند، اسلام کی ہے زندگی فیضان کربلا، اسلام کی ہے زندگی فیضان کربلا۔ اور یہ دیکھیے گا یہ اختیاری موت کے قائل ہیں دوستو، یہ اختیاری موت کے قائل ہیں دوستو، دیکھو ذرا سا غور سے ایقان کربلا، دیکھو ذرا سا غور سے ایقان کربلا۔ مقطع دیکھیے گا کہ کاوش ہے اور سبت پیمبر کا ہجر ہے، کاوش ہے اور سبت پیمبر کا ہجر ہے، یعنی کہ قلب و جاں میں ہے ارمان کربلا، یعنی کہ قلب و جاں میں ہے ارمان کربلا، رکھتے ہیں سب پہ سایہ دامان کربلا، انسانیت پہ ہیں وہی احسان کربلا۔ کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وقفے میں جانے سے پہلے چند اشعار اپنے ناظرین کی نظر۔ کرے کوئی جو ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، کرے کوئی جو ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، حسین ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا حسن، یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا حسن، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین۔ مجلس مسالمہ یہاں پر ہم چھوٹے سا وقفہ لیں گے اور ملتے ہیں وقفے کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ۔ میں خوش آمدید کہتی ہوں، میرا بادشاہ حسین ہے اسپیشل ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا گیا مجلس مسالمہ، اور میں شکر گزار ہوں فہد کی، شاہ فہد نے ماشاءاللہ یہ خوبصورت مجلس مسالمہ کا انعقاد کیا اور گڈ مارننگ وتھ سبھی کا حصہ بنے۔ حسین بادشاہ، حسین شہنشاہ، حسین بادشاہ، حسین شہنشاہ، حسین دین ہے، حسین دی پناہ۔ تو بات اور ذکر کربلا کا ہو رہا ہے، کربلا کے شہداء کا ہو رہا ہے، اور اس دین کا ہو رہا ہے جس کا علم
لے کے مولا علی مولا حسین علیہ السلام لے کے چلے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں یزید تھا حسین ہے، اور ہمیشہ حسین کا ذکر اسی محبت، اسی دل جوئی سے، اسی عزت اور اسی تعظیم سے ہمیشہ ہوتا رہے گا. اور ہمارے دلوں میں حسین ہے. حسین میرا بادشاہ حسین ہے. شافعت آگے میں آپ کی طرف چلوں گی. ہمارے کو ہوسٹ اس وقت مجلس مسالمہ کو لے کے چل رہے ہیں. جی ناظرین کرام، آج کا یہ پروگرام ادب دوست کراچی اور وینس ایچ ڈی ٹی وی کے اشتراک سے تعاون سے منعقد کیا گیا ہے. اور بریک سے پہلے محترم کاوش کاظمی صاحب شہدائے کربلا کے حضور اپنا کلام پیش کر رہے تھے، سندان عقیدت کا اظہار کر رہے تھے. اور اب میں ملتمس ہوں ہما اعظمی صاحبہ سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. ہما اعظمی. کربلا کے پیاسوں کے لیے سلام عقیدت. پیاس تو پیاس ہے، پیاس بجھتی نہیں، پیاس کرب و بلا میں شہادت کی ہے، پیاس کرب و بلا میں شہادت کی ہے، پیاس کی حد بھی کوئی نہ شدت کی ہے، پیاس خوں کو بہانے میں لذت کی ہے، پیاس تو پیاس ہے، پیاس بجھتی نہیں. پیاس ہو علم کی وا بھی ہوتے ہیں در، پیاس تو آگہی، پیاس فکر و نظر، پیاس علی کی روایت میں لب ہائے تر. پیاس ہو علم کی وا بھی ہوتے ہیں در، پیاس تو آگہی، پیاس فکر و نظر، پیاس علی کی روایت میں لب ہائے تر. پیاس تو پیاس ہے، پیاس بجھتی نہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. پیاس ممتا کی ہو، پیاس راحت کی ہو، پیاس ہجرت کی ہو، پیاس قربت کی ہو، پیاس دیدار کی، پیاس چاہت کی ہو، پیاس تو پیاس ہے، پیاس بجھتی نہیں. پیاس انمول ایسی کہ ملتی نہیں، ہر کسی کے مقدر میں ہوتی نہیں، گر یہ مل جائے تو قدر کھوتی نہیں. پیاس تو پیاس ہے، پیاس بجھتی نہیں. پیاس تو پیاس ہے، پیاس بجھتی نہیں. حق کی خاطر چلے ہیں لٹانے کو جان، حق کی خاطر چلے ہیں لٹانے کو جان، جوش میں آ کے دریا کے گوہر تپاں، سارے عالم کا ہے مسترد، سارے عالم کا ہے مستند یہ بیان. پیاس تو پیاس ہے، پیاس بجھتی نہیں. حق کی خاطر چلے ہیں لٹانے کو جان، جوش میں آ کے دریا کے گوہر تپاں، سارے عالم کا ہے مستند یہ بیان. پیاس تو پیاس ہے، پیاس بجھتی نہیں. لی شہادت بھی جام بقا کے لیے، لی شہادت بھی جام بقا کے لیے، تپت صحرا میں آب صفا کے لیے، پا بھی رگڑے تو آب شفا کے لیے. پیاس تو پیاس ہے، پیاس بجھتی نہیں. لی شہادت بھی جام بقا کے لیے، تپت صحرا میں آب صفا کے لیے، پا بھی رگڑے تو آب شفا کے لیے. پیاس تو پیاس ہے، پیاس بجھتی نہیں. یہ روایت ہے، حدیث ہے کہ جو دجلہ اور فرات کے جو پانی ہے وہ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے جو ہے وہ رواں ہوتا ہے. لہٰذا ہماری اس دنیا سے دریا فرات کا تعلق اتنا ہے جیسے جنت کا تعلق. تو سدرۃ المنتہا سے رواں اور دواں، سدرۃ المنتہا سے رواں اور دواں، ختم ہوتی نہیں پیاس کی داستان. پیاس کرب و بلا میں صدا نغمہ خواں، پیاس تو پیاس ہے، پیاس بجھتی نہیں. سدرۃ المنتہا سے رواں اور دواں، ختم ہوتی نہیں پیاس کی داستان. پیاس کرب و بلا میں صدا نغمہ خواں، پیاس تو پیاس ہے، پیاس
बुझती नहीं, प्यास तो प्यास है, प्यास बुझती नहीं, प्यास करबो बला में शहादत की है, प्यास की हद भी कोई न शिद्दत की है, प्यास खूं को बहाने में लज्जत की है, प्यास तो प्यास है, प्यास बुझती नहीं, प्यास तो प्यास है, प्यास बुझती नहीं। बहुत प्यास की बात हो रही है और एक ज़बान का कहते हैं सूखना, 3 दिन कोई रोज़ा रख ले और उसके बाद उसका क्या हाल हो। लेकिन ये तमाम जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल करबला के जितने भी शहदा हैं, वहाँ तमाम सहाबा हैं और उन्होंने साथ दिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। और शहीद करबला का गम जिसे भी नागवार है, शहीद करबला का गम जिसे भी नागवार है, वो बद अमल वो बद नसब उसी पे बेशुमार है। अरे ओ दुश्मने अजल तू मर जरा कब्र में चल, अरे ओ दुश्मने अजल तू मर जरा कब्र में चल, पता चलेगा क्या हुसैन है, मेरा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। शाह फहद जी। अब मैं मुल्तमिस हूँ मोहम्मद अली सोज से कि वो अपना कलाम पेश करें और अपने जज्बात का मंजूम इजहार शुदा करबला के हवाले से करें। मोहम्मद अली सोज जी। मुसलमा के हवाले से पहले चंद अशार। जिंदा है जिंदगी है शहादत हुसैन की, जिंदा है जिंदगी है शहादत हुसैन की, चलती है बोलती है सदाकत हुसैन की। ए दोस्तों नमाज़े मोहब्बत अदा करो, ए दोस्तों नमाज़े मोहब्बत अदा करो, खुतबा हुसैन का है इमामत हुसैन की। वाह बहुत शुक्रिया। और सबकी निगाह में है मकामे शहे ज़मन, सबकी निगाह में है मकामे शहे ज़मन, यानी खुली किताब है अज़मत हुसैन की। और ज़िक्र हुसैन होता रहेगा इसी तरह, ज़िक्र हुसैन होता रहेगा इसी तरह, करते रहेंगे लोग इताअत हुसैन की। अब मतला अर्ज है मुसलमे के हवाले से। दूसरा मुसलमा। देखो पढ़ो ज़माने की तकदीर है हुसैन, देखो पढ़ो ज़माने की तकदीर है हुसैन, मिटती नहीं मिटाए वो तहरीर है हुसैन। देखो पढ़ो ज़माने की तहरीर है हुसैन, मिटती नहीं मिटाए वो तहरीर है हुसैन। और जिंदा है जीती जागती तस्वीर है हुसैन, जिंदा है जीती जागती तस्वीर है हुसैन, दोनों जहां में लायके तशहीर है हुसैन। और फैली है उनके दम से ज़माने में रोशनी, फैली है उनके दम से ज़माने में रोशनी, समझेगा कोई क्या ये हमागीर हैं हुसैन। और ये है सुकून बख्श मैं पढ़ता हूँ शौक से, ये है सुकून बख्श मैं पढ़ता हूँ शौक से, तस्वीर कायनात की तफसीर है हुसैन। ये है सुकून बख्श मैं पढ़ता हूँ शौक से, तस्वीर कायनात की तफसीर है हुसैन। और मंजिल सिमट के आती है खुद उनके पाँव में, मंजिल सिमट के आती है खुद उनके पाँव में, एक कारवाने शौक है और मीर है हुसैन। मंजिल सिमट के आती है खुद उनके पाँव में, एक कारवाने शौक है और मीर है हुसैन। और इस शेर पे मैं तवज्जो चाहूँगा। जिस नाम से भी चाहें उन्हें याद कीजिए, जिस नाम से भी चाहें उन्हें याद कीजिए, शब्बर हैं और दोस्तों शब्बीर हैं हुसैन, शब्बर हैं और दोस्तों शब्बीर हैं हुसैन। है उनसे सोज हक़ो सदाकत का सर बुलंद, है उनसे सोज हक़ो सदाकत का सर बुलंद,
دونوں جہاں کے خواب کی تعبیر ہیں حسین، اور دیکھو پڑھو زمانے کی تقدیر ہیں حسین، مٹتی نہیں مٹائے وہ تحریر ہیں حسین۔ بہت شکریہ۔ کیا بات کیا بات۔ ناظرین کرام، آپ سماعت فرما رہے تھے محمد علی سوس کو، اور اب ہمارے ساتھ مجلس میں موجود ہیں سید ماجد علی صاحب۔ ملتمس ہوں سید ماجد علی سے کہ وہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ سید ماجد علی۔ سلام بحضور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام کا معیار حسین ابن علی ہیں۔ اسلام کا معیار حسین ابن علی ہیں، اللہ کے دلدار حسین ابن علی ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ اسلام کا معیار حسین ابن علی ہیں، اللہ کا دلدار حسین ابن علی ہیں۔ ڈرتے ہی نہیں وقت کے حاکم سے کبھی ہم، وہ ڈرتے ہی نہیں وقت کے حاکم سے کبھی ہم، مظلوم کی تلوار حسین ابن علی ہیں۔ مظلوم کی تلوار حسین ابن علی ہیں۔ کیوں جاتے بھی پیاسے کہیں دریا کے کنارے، کیوں جاتے بھی پیاسے کہیں دریا کے کنارے، جب ابر گوہر بار حسین ابن علی ہیں۔ جب ابر گوہر بار حسین ابن علی ہیں۔ ایک تخت کی چاہت میں گرفتار یزیدو، ایک تخت کی چاہت میں گرفتار یزیدو، جب ابن شہ ابرار حسین ابن علی ہیں۔ ایک تخت کی چاہت میں گرفتار یزیدو، ابن شہ ابرار حسین ابن علی ہیں۔ حق گو بے باکی کے درجے میں ہے اعلیٰ، حق گو بے باکی کے ذریعے میں ہے اعلیٰ، فردوس کے سردار حسین ابن علی ہیں۔ فردوس کے سردار حسین ابن علی ہیں۔ صد شکر کے ماجد سے ہوئی مدحت شبیر، صد شکر کے ماجد سے ہوئی مدحت شبیر، سب زینت اشعار حسین ابن علی ہیں۔ اللہ کا معیار حسین ابن علی ہیں، اللہ کے دلدار حسین ابن علی ہیں۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ میں تھوڑا سا اس کے بعد فہد کے پاس چلتے ہیں۔ کرے گا جو مخالفت غم حسین کی یہاں، کرے گا جو مخالفت غم حسین کی یہاں، وہ حشر میں وہ ہوگا حشر میں کہ الحفیظ الامان، جہاں بھی چھپنے جائے گا کہیں بھی چھپ نہ پائے گا، جہاں بھی چھپنے جائے گا کہیں بھی چھپ نہ پائے گا، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ جی شاہ فہد ہمارے ساتھ اب کون ہے؟ ناظرین کرام، آپ سماعت فرما رہے تھے سید ماجد علی کو، اور اب میں درخواست گزار ہوں محترمہ گلفشاں صاحبہ سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ محترمہ گلفشاں۔ چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر۔ قلب بھی ذہن بھی حسینی ہے، سبحان اللہ، قلب بھی ذہن بھی حسینی ہے، میری تو زندگی حسینی ہے، میری تو زندگی حسینی ہے، میرا گھر ہے حسین کا خیمہ، میرا گھر ہے حسین کا خیمہ، دیپ کی روشنی حسینی ہے، دیپ کی روشنی حسینی ہے، ان کے دشمن سے دشمنی میری، ان کے دشمن سے دشمنی میری، ہاں میری دوستی حسینی ہے، ان کے دشمن سے دشمنی میری، ہاں میری دوستی حسینی ہے، دکھ سمجھتی ہوں میں سکینہ کا، دکھ سمجھتی ہوں میں سکینہ کا، غم سے وابستگی حسینی ہے، میرے لفظوں میں حور کی ہے للکار، میرے لفظوں میں حور کی ہے للکار، سو میری شاعری حسینی ہے، سبحان اللہ، سو میری شاعری حسینی ہے۔ اور چند اشعار۔ کربلا کے نور میں جب نور ان کا مل گیا، کربلا کے نور میں جب نور ان کا مل گیا،
ہر مقدر کو مقدر کا ستارہ مل گیا، ہر مقدر کو مقدر کا ستارہ مل گیا۔ میں غلام فاطمہ داسی ہوں اہل بیت کی، سبحان اللہ، میں غلام فاطمہ داسی ہوں اہل بیت کی، مغفرت ہو جائے گی میری اشارہ مل گیا، سبحان اللہ، مغفرت ہو جائے گی میری اشارہ مل گیا۔ قلب جاری ہو گیا میرا غم شبیر سے، قلب جاری ہو گیا میرا غم شبیر سے، زندہ رہنے کے لیے مجھ کو سہارا مل گیا، زندہ رہنے کے لیے مجھ کو سہارا مل گیا۔ آنکھ جب روئی تو نورانی ہوا عالم تمام، آنکھ جب روئی تو نورانی ہوا عالم تمام، درمیان نوروں کے مجھ کو نور ان کا مل گیا، درمیان نوروں کے مجھ کو نور ان کا مل گیا۔ سر پہ میرے ہاتھ رکھا خواب میں مولا نے جب، سر پہ میرے ہاتھ رکھا خواب میں مولا نے جب، یوں لگا جیسے مجھے سارا زمانہ مل گیا۔ جزاک اللہ۔ سر پہ میرے ہاتھ رکھا خواب میں مولا نے جب، یوں لگا جیسے مجھے سارا زمانہ مل گیا۔ تشنگی بھی ہو گئی ان کے لیے محو دعا، تشنگی بھی ہو گئی ان کے لیے محو دعا، پیاسا پیاسے سے ملا دریا، پیاسا پیاسے سے ملا دریا سے دریا مل گیا، پیاسا پیاسے سے ملا دریا سے دریا مل گیا۔ چوم آئی میں تصور میں در شبیر کو، چوم آئی میں تصور میں در شبیر کو، ایسا لگا ہے مقدر سے زیادہ مل گیا۔ لکھتی رہتی ہوں میں ہر لمحہ ثنائے اہل بیت، لکھتی رہتی ہوں میں ہر لمحہ ثنائے اہل بیت، گل مجھے کتنا مقدس کار دنیا مل گیا، گل مجھے کتنا مقدس کار دنیا مل گیا۔ کربلا کے نور میں جب نور ان کا مل گیا، ہر مقدر کو مقدر کا ستارہ مل گیا۔ جزاک اللہ۔ کیا بات ہے۔ اور ہم اس وقت فہد وقفے کی طرف چلیں گے، اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں۔ ہمارے اور شعراء رہ گئے ہیں، ان سے بالکل ہم اور اشعار سنیں گے حسین کربلا کے بعد، اور میں چھوٹا سا وقفہ لوں گی۔ اور جانے سے پہلے دعاؤں میں نداؤں میں جو واسطہ اسے بنائے گا، دعاؤں میں نداؤں میں جو واسطہ اسے بنائے گا، بہشت کی جو راہوں کو کا راستہ اسے بنائے گا، نہ واسطے میں توڑ ہے نہ راستے میں موڑ ہے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین۔ یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، اور وقفے کے بعد ملتے ہیں گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ۔ میرے لبوں پہ یہ مدحت میرے حسین کی ہے، میرے لبوں پہ یہ مدحت میرے حسین کی ہے، نبی کے دل میں جو چاہت میرے حسین کی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے لبوں پہ یہ مدحت میرے حسین کی ہے، سر حسین نے سجدہ کیا بقا کے لیے، سر حسین نے سجدہ کیا بقا کے لیے، خدا کا دین عنایت میرے حسین کی ہے، میرے لبوں پہ یہ مدحت میرے حسین کی ہے، یزید آج بھی مردہ حسین زندہ ہے، یزید
حسین زندہ ہے بہت عظیم شہادت میرے حسین کی ہے بہت عظیم شہادت میرے حسین کی ہے. اور شعر دیکھیے گا کہ قسم خدا کی جہنم حرام ہے اس پر قسم خدا کی جہنم حرام ہے اس پر کہ جس کے دل میں بھی الفت میرے حسین کی ہے میرے لبوں پہ یہ مدحت میرے حسین کی ہے نبی کے دل میں جو چاہت میرے حسین کی ہے خدا کی راہ میں قربان کر دیا سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا سب کچھ عجب کمال کی عظمت میرے حسین کی ہے میرے لبوں پہ یہ مدحت میرے حسین کی ہے سر حسین نے سجدہ کیا بقا کے لیے سر حسین نے سجدہ کیا بقا کے لیے خدا کا دین عنایت میرے حسین کی ہے میرے لبوں پہ یہ مدحت میرے حسین کی ہے قلم کی نوک سے قرطاس پا لکھوں کیسے قلم کی نوک سے قرطاس پا لکھوں کیسے سب آشنا ہے جو رفعت میرے حسین کی ہے میرے لبوں پہ یہ مدحت میرے حسین کی ہے نبی کے دل میں جو چاہت میرے حسین کی ہے یزید آج بھی حاکم نہ بن سکا شوبی یزید آج بھی حاکم نہ بن سکا شوبی جہان بھر میں حکومت میرے حسین کی ہے سبحان اللہ یزید آج بھی حاکم نہ بن سکا شوبی یزید آج بھی حاکم نہ بن سکا شوبی جہان بھر میں حکومت میرے حسین کی ہے
میرے لبوں پہ یہ مدحت میرے حسین کی ہے، نبی کے دل میں جو چاہت میرے حسین کی ہے، قسم خدا کی جہنم حرام ہے اس پر، قسم خدا کی جہنم حرام ہے اس پر، کہ جس کے دل میں بھی الفت میرے حسین کی ہے، میرے لبوں پہ یہ مدحت میرے حسین کی ہے۔ اگر اجازت ہو تو ایک شعر اپنے والد صاحب کا ایک بند کہ محمد والد صاحب کا کلام ہے، سرفراز عابدی، ان کا ایک قطعہ کہ محمد محمد ترانہ ہے میرا، محمد 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 ترانہ ہے میرا، کہ قدموں میں ان کے ٹھکانہ ہے میرا، محمد محمد ترانہ ہے میرا، کہ قدموں میں ان کے ٹھکانہ ہے میرا، علی فاطمہ اور حسین و حسن ہیں، علی فاطمہ اور حسین و حسن ہیں، انہی کے کرم سے زمانہ ہے میرا، محمد محمد ترانہ ہے میرا، کہ قدموں میں ان کے ٹھکانہ ہے میرا۔ ابراہیم بھائی ماشاءاللہ، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ پورے جہاں میں حکومت ہے حسین کی، قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، عذاب سے بیتاب سے مجھے نجات مل گئی، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا پیشوا، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا پیشوا، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ جی شاہ فہد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قسم خدا کی جہنم حرام ہے اس پر، قسم خدا کی جہنم حرام ہے اس پر، کہ جس کے دل میں بھی الفت میرے حسین کی ہے۔ آپ سماعت فرما رہے تھے ابراہیم عابدی شوبی کو، اور اب میں ملتمس ہوں محترم عارف شیخ عارف صاحب سے کہ وہ اپنا کلام عطا کریں۔ عارف شیخ صاحب۔ پہلے نعت کے دو شعر۔ نبی جی آپ کی الفت میں جب بکھرتے ہیں، نبی جی آپ کی الفت میں جب بکھرتے ہیں، بے ثمر شاخ کے پتے بھی تب نکھرتے ہیں، بے ثمر شاخ کے پتے بھی تب نکھرتے ہیں، عجب سرور ہے آقا جی اس محبت کا، عجب سرور ہے آقا جی اس محبت کا، درود آپ پہ بھیجیں تو خود سمرتے ہیں، نبی جی آپ کی الفت میں جب بکھرتے ہیں، بے ثمر شاخ کے پتے بھی تب نکھرتے ہیں، عجب سرور ہے آقا جی اس محبت کا، درود آپ پہ بھیجیں تو خود سمرتے ہیں، درود آپ پہ بھیجیں تو خود سمرتے ہیں۔ ایک درود کی درخواست، اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ یہ عشق حسین اس مجلس میں جس طرح پڑھا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اسے قبول کر لے۔ آمین آمین۔ کتاب حق میں تو شہداء تمام زندہ ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کتاب حق میں تو شہداء تمام زندہ ہیں، حسین زندہ ہیں، عالی مقام زندہ ہیں، حسین زندہ ہیں، عالی مقام زندہ ہیں، کتاب حق میں تو شہداء تمام زندہ ہیں، حسین زندہ ہیں، عالی مقام زندہ ہیں، حسینیت
को मिली है बका, बकाए अजीम। हुसैनियत को मिली है बका, बकाए अजीम। दुरूद जिंदा हैं, उन पर सलाम जिंदा है। दुरूद जिंदा हैं, उन पर सलाम जिंदा है। ना 72 का वो हिंसा, ना वो हिंसों के असीर, ना 72 का वो हिंसा, ना वो हिंसों के असीर। वो अहले बैत हैं, उनके पयाम जिंदा है। वो अहले बैत हैं, उनके पयाम जिंदा है। हुसैन जिंदा है, आली मकाम जिंदा है। किताबे हक में तो शोदा तमाम जिंदा हैं। सुभान अल्लाह। हुसैन दीन को देके गए हयाते दवाम, हुसैन दीन को देके गए हयाते दवाम। रुकू और सजदा भी जिंदा, क़याम जिंदा है। रुकू और सजदा भी जिंदा, क़याम जिंदा है। हुसैन जिंदा है, आली मकाम जिंदा है। किताबे हक में तो शोदा तमाम जिंदा हैं। क्यों मुंतजिर है ये आरिफ भी उनकी निस्बत का, क्यों मुंतजिर है, क्यों मुंतजिर है ये आरिफ भी उनकी निस्बत का। हुसैन वालों में हर खासो आम जिंदा है। हुसैन वालों में हर खासो आम जिंदा है। किताबे हक में तो शोदा तमाम जिंदा है। हुसैन जिंदा है, आली मकाम जिंदा है। हुसैन जिंदा है, आली मकाम जिंदा है। और 2-3 अशार 4 अशार और हैं। हुसैन मेरे हैं, हुसैन मेरे हैं, दिलबर ओ इश्क मेरे हैं। हुसैन मेरे हैं, दिलबर ओ इश्क मेरे हैं। वो साहिबानों से बढ़कर शफीक मेरे हैं। वो साहिबानों से बढ़कर शफीक मेरे हैं। मैं वहशतों से उलझ कर अभी भी जिंदा हूँ। मैं वहशतों से उलझ कर अभी भी जिंदा हूँ। हुसैन हक के हैं, रहबर रफीक मेरे हैं। हुसैन हक के हैं, रहबर रफीक मेरे हैं। हुसैन मेरे हैं, दिलबर ओ इश्क मेरे हैं। कहीं है कीमती पत्थर, जवाहिर ओ हीरे, कहीं है कीमती पत्थर, जवाहिर ओ हीरे। कभी याकूत, कभी याकूत वो अस्वद अकीक मेरे हैं। कभी याकूत वो अस्वद अकीक मेरे हैं। हुसैन मेरे हैं, दिलबर ओ इश्क मेरे हैं। यजीद गर्क तलातुम है हर जमाने का, यजीद गर्क तलातुम है हर जमाने का। हुसैन सच के समंदर अमीक मेरे हैं। हुसैन सच के समंदर अमीक मेरे हैं। हुसैन हैदरी नारा है हर उजाले का। हुसैन हैदरी नारा है हर उजाले का। हुसैन रुश्द हिदायत अतीक मेरे हैं। हुसैन रुश्द हिदायत अतीक मेरे हैं। वो साहिबानों से बढ़कर शफीक मेरे हैं। हुसैन मेरे हैं, हुसैन मेरे हैं, हुसैन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है माशाल्लाह। मैं अभी छोटी सी बात कहना चाहूँगी। यह तमाम शोरा ने बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में अपने अपने तरीके से शोदा करबला का ज़िक्र किया और दिल से किया, मोहब्बत से किया। और ये मोहब्बतें पूरी आलम इस्लाम में और तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ एक मौला अली से मोहब्बत करने वाले रहते हैं, उन सब के दिल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यही मोहब्बत है। अली ने बताया इबादत किसे कहते हैं, अली ने बताया इबादत किसे कहते हैं। हुसैन ने बताया शहादत किसे कहते हैं। और जंग की इजाजत ना मिली हुसैन वरना, और जंग की इजाजत ना मिली हुसैन वरना अब्बास बताते क़यामत किसे कहते हैं। और मैं जिक्र करूँगी यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कि हमारे दिलों में वो मोहर कर गए हैं कि दीन की खातिर कोई वजारत कुछ नहीं होती। जब रब का ज़िक्र हो, रब का अलम हो, दीन की बात हो, उस पे 72 क्या तमाम अपने घराना यानी कि मोहम्मद के घराने को कुर्बान करने के लिए भी
پیچھے نہیں ہٹتے. اور میرا دل نہیں کر رہا یہاں پر میں اجازت چاہوں کسی سے بھی. میرا دل کرتا ہے یہ مجلس اسی طرح برقرار رہے اور ہم اسی طرح ذکر امام حسین کرتے چلے جائیں. آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا. یہاں چھوٹی سی مختصر سا وقفہ لیں گے اور ملتے ہیں وقفے کے بعد. گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ. نشار ننھی شہزادی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی نظر. زندہ میں جو بچی تنہا ہے، زندہ میں جو بچی تنہا ہے، دیکھو رہا کب ہوتی ہے سینے پر سونے والی، سینے پر سونے والی، دیکھو ریت پہ سوتی ہے، زندہ میں جو بچی تنہا ہے. بابا کا سینہ چھلنی ہے، اب ریت پہ سو جاؤ بی بی. بابا کا سینہ چھلنی ہے، اب ریت پہ سو جاؤ بی بی. بچی سے یہ زینب کہتی تھی، بچی سے یہ زینب کہتی تھی، کیوں نیندیں اپنی کھوتی ہے سینے پر سونے والی، سینے پر سونے والی، دیکھو ریت پہ سوتی ہے. کہتی تھی پھپھی سے رو رو کر، بتلائے کہاں پر جاتے ہیں. کہتی تھی پھپھی سے رو رو کر، بتلائے کہاں پر جاتے ہیں. پنچھی ساری دنیا کے جیسے ہی شام یہ ہوتی ہے، سینے پر سونے والی، سینے پر سونے والی، دیکھو ریت پہ سوتی ہے، زندہ میں جو بچی تنہا ہے. وہ خون بھرا کرتا تک تک کر، ہے موت بھی اس کی روتی ہے. وہ خون بھرا کرتا تک تک کر، ہے موت بھی اس کی روتی ہے. عابد نے اتارا لحد میں جب، عابد نے اتارا لحد میں جب، لگتا تھا کہ جیسے سوتی ہے، سینے پر سونے والی، سینے پر سونے والی، دیکھو ریت پہ سوتی ہے، زندہ میں جو بچی تنہا ہے. کہتی تھی پھپھی سے رو رو کر، بتلائے کہاں پر جاتے ہیں. کہتی تھی پھپھی سے رو رو کر، بتلائے کہاں پر جاتے ہیں. پنچھی ساری دنیا کے جیسے ہی شام یہ ہوتی ہے، سینے پر سونے والی، سینے پر سونے والی، دیکھو ریت پہ سوتی ہے، زندہ میں جو بچی تنہا ہے. سبحان اللہ. سبحان. ہدایت حسین پر عمل کرو اے مومن. ماشاءاللہ ابراہیم خوبصورت. اللہ
हिदायत हुसैन पर अमल करो ए मोमिनो, रहेंगे हम बहिश्त में, यकीन रखो ए मोमिनो, बहिश्त में रहेंगे, यकीन रखो ए मोमिनो। कबूल होगी हर दुआ, किसी से क्यों डरे भला, कबूल होगी हर दुआ, किसी से क्यों डरे भला, हमारा वास्ता हुसैन है, मेरा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। हम शफाअत की तरफ चलते हैं। नाज़रीन कराम, आज की मुसालमे की ये मजलिस शहर कायद की मारूफ तंजीम अदब दोस्त कराची और वीनस HD TV के ताबुन से मुनक्किद की गई है। और आज की इस तकरीब का, आज की इस मजलिस का जो मकसद है वो बारगाह रिसालत और शुहदाए करबला के हुजूर नजरान अक़ीदत पेश करना है। तकरीबन तमाम शुहराए कराम अपने जज्बात का मंजूम इजहार कर चुके हैं और सदर महफ़िल बस हमारे साथ हैं। और सदर महफ़िल से मैं गुजारिश करूँगा जनाब अकील अब्बास जाफ़री साहब, जो कि किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, तहक़ीक़ के हवाले से और शेर व अदब के हवाले से और तालीफ़ के कामों के हवाले से आपकी अपनी पहचान है, आप सब वाकिफ़ हैं। सो आपसे इल्तमास है कि शुहदाए करबला, वाक़े करबला के हवाले से भी कुछ इज़हार ख़याल फरमाएँ और कुछ कलाम भी हमें और वीनस TV के नाज़रीन को अता करें। अकील अब्बास जाफ़री साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ मदऊ करने का। पहली बात तो मैं इस बात का इजहार करूँ कि मैं इस महफ़िल का सदर नहीं हूँ और मैंने आपसे गुजारिश भी की थी कि आप ये अनाउंस कीजिएगा कि महफ़िल का आखिरी शायर, मजलिस का आखिरी शायर, लेकिन सदारत असल में नातिया महफ़िल हो या मसालमा हो, इसमें मुनासिब नहीं होता कि किसी भी शख्स को आप उसका सदर बनाएं या मेहमान खुसूसी या मेहमान आज़ादी, क्योंकि हमारा मानना है कि यहाँ पर जनाब फ़ातिमा इस फ़र्श अदा पे मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में किसी को भी सदारत का लफ्ज़ जो है ना ज़ेबा नहीं देता। वाक़े करबला के बारे में इतना कुछ लिखा जा चुका है, हमारे मौरख़ीन ने लिखा, हमारे अदीबों शायरों ने लिखा कि उसमें कुछ भी इजाफ़ा करना मुमकिन नहीं है। सिर्फ़ एक जुमला मौलाना अबुल आला मौदूदी का मैं कोट करना चाहूँगा कि उनसे किसी ने पूछा कि जब तमाम मुसलमानों ने या अक्सरियत ने मुसलमानों की यजीद की बैत कर ली थी तो इमाम हुसैन ने क्यों नहीं की, तो मौलाना ने जवाब दिया कि आपका सवाल ही गलत है। सवाल ये होना चाहिए कि जब इमाम हुसैन ने बैत नहीं की थी तो बाकी तमाम मुसलमानों ने बैत कैसे कर ली। तो ये है असल में बुनियादी बात कि इमाम हुसैन जो थे वो इस्तिआरा थे हुर्रियत का, आज़ादी का, और ज़ाहिर है वो इमाम और रसूल पाक के नवासे थे। तो वो उनके घराने का भी से चली थी नबूवत और इमामत, और वो जानते थे कि इस्लाम की रूह क्या है, इस्लाम की असल क्या है, और ये जिस तरह से इस्लाम में मुल्कियत को शामिल किया गया, बादशाहत को शामिल किया गया, तो ज़ाहिर है वो उसके ख़िलाफ़ एक मुज़ाहमत का इस्तिआरा थे। और इमाम हुसैन का जो पैगाम था वो यही था कि मतलब जुल्म के आगे या जो भी जबर है उसके आगे हमेशा सर उठा के रहना चाहिए और कभी उसके आगे जो है हथियार नहीं डालने चाहिए। और उर्दू, अच्छा, शायरी के हवाले से आज हमारी सारी ये जो मजलिस थी उसमें सब लोगों ने अपना अपना कलाम पेश किया। तो वैसे तो हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ असनाफ़ हैं और ये जो मरसिया है इसकी रिवायत का आगाज़ भी अरबी से हुआ, फिर फ़ारसी से होती हुई ये उर्दू में आई, और मुख्तलिफ़ हमारी जो पाकिस्तानी ज़बानें हैं उनमें भी ये रसाई कलाम लिखा जाता है और बहुत ज़्यादा लिखा जाता है। और लेकिन एक अहम बात यह है कि हमारी बहुत सारी असनाफ़ ऐसी हैं शायरी की जो वाक़े करबला से मुताल्लिक़ हैं। यानी कोई वाक़या ऐसा नहीं मिलेगा आपको, जैसे नात है तो सिर्फ नात आपको मिलेगी रसूल पाक की निस्बत से, हम्द है वो अल्लाह के तारीफ़ व तौसीफ़ की निस्बत से, लेकिन इमाम हुसैन की निस्बत से सलाम भी लिखे गए हैं, सोज़ भी लिखे गए हैं, नौहे लिखे गए हैं और मरसी लिखे गए हैं, और ये सारी असनाफ़ जो है ना वो इसी वाक़े के गिर्द घूमती हैं। कोई इसमें और उर्दू गज़ल में भी आप देखें कि वाक़े करबला का बहुत गहरा असर है, और हमारी जितनी असनाफ़ हैं उनमें वाक़े करबला का हमें असर नज़र आता है। उर्दू गज़ल पर जो वाक़े करबला
کا اثر ہے اس کے بارے میں بھی کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں. اس میں ممتاز جونپوری صاحب کی کتاب خون شہیداں کا ذکر کرنا چاہوں گا جو اولین نقش ہے اس سلسلے کا. 1942 میں یہ کتاب چھپی تھی اور اس کا نام تو اس کتاب کا خون شہیداں تھا لیکن اس کا ذیلی عنوان تھا کہ اردو ادب خصوصاً غزل پر واقعہ کربلا کے اثرات. بعد میں اس کام کو اور لوگوں نے آگے بڑھایا. گوپی چند نارنگ کی کتاب آئی واقعہ کربلا ایک شعری استعارہ, اور ہمارے علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کی کتاب آئی اردو غزل اور کربلا. اور پھر لکھنؤ یونیورسٹی سے ہمارے دوست ہیں نیر رضا جلال پوری صاحب, انہوں نے اس موضوع پر ڈاکٹریٹ کیا اور وہ میرے خیال واحد آدمی ہیں جنہوں نے اردو غزل پر واقعہ کربلا کے اثرات کے موضوع پر پی ایچ ڈی کیا. اور آج کل بھی آپ دیکھیں یوٹیوب پہ تھوڑا سا سرچ کریں تو تقی عابدی صاحب کا ایک بہت اچھا سلسلہ روزانہ نشر ہو رہا ہے اور اس میں ایک وہ لیکچر دیتے ہیں تو اردو ادب اور کربلا. تو یہ اصناف جو ہیں ہماری یہ کربلا سے براہ راست متاثر ہیں, واقعہ کربلا سے, اور بہت یعنی واقعہ کربلا نے اردو ادب کو بڑا مالا مال کیا ہے. اور واقعہ کربلا جو ہے وہ جب بھی دنیا میں کہیں کوئی مزاحمت ہو, کوئی حریت کی تحریک ہو, کوئی لہر ہو, وہاں پہ واقعہ کربلا کا جو استعارہ ہے, واقعہ کربلا کا جو اثر ہے, اگر جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو وہ سمجھیے کہ اس تحریک میں, اس بات میں ایک نئی جان پڑ جاتی ہے, ایک نئی جہت آ جاتی ہے اس میں. تو واقعہ کربلا اور اردو ادب, اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ عربی اور فارسی سے ہوتی ہوئی یہ اردو ادب میں آئی ہے واقعہ کربلا کا سلسلہ جو ہے, لیکن سب سے زیادہ اس نے اردو ادب کو ہی متاثر کیا ہے اور سب سے زیادہ اس کے اثرات جو ہیں اردو ادب میں دیکھے جا سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 4-5 کتابیں تو میرے علم میں ہیں اور بھی یقیناً اس موضوع پہ لکھا گیا ہوگا. تو یہ ایک ایسا استعارہ ہے, بن گیا ہے ادب کا, کہ جس کے بغیر ہم اردو ادب کو نامکمل کہیں گے اگر یہ کوئی شاعر اس استعارے کو استعمال نہ کرے تو اس کی شاعری نامکمل ہے. مرثیے میں آپ آئیے تو ہمارے ہاں سمجھا جاتا تھا کہ میر انیس اور مرزا دبیر پہ مرثیہ جو ہے وہ اپنے بام عروج پہ پہنچ گیا اور اس کے بعد اس میں کوئی کیا اضافہ کرے گا. لیکن آپ دیکھیے کہ ان کے بعد بھی لوگوں نے اس صنف میں کمالات دکھائے. نجم افندی ہیں, جوش ملی آبادی ہیں, آل رضا ہیں, سید آل رضا اور نسیم امروی ہیں, اور اسی طرح سے کئی اور ہندوستان میں بھی جمیل مظہری صاحب ہیں, اور پاکستان میں صبا اکبر آبادی صاحب ہیں, سردار نقوی صاحب ہیں. بہت سارے لوگوں نے, اور یہ سلسلہ جاری ہے. یہ مرثیہ جو ہے ہر سال جو ہے کم از کم 30-40 مرثیے, نئے مرثیے تو صرف کراچی میں یعنی لکھے جاتے ہیں. اور یہ 1947 سے جب سے ہم پاکستان آزاد ہوا یا نیا ملک بنا تو اس تب سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور مرثیے مسلسل کراچی میں لکھے جاتے رہے. لاہور بہت بڑا مرکز ہے, ملتان بہت بڑا مرکز ہے, پنڈی اسلام آباد میں کئی نام ملتے ہیں ہمیں, اور یہ صنف جو ہے وہ جاری و ساری ہے پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں. اور ابھی ایک کتاب آئی ہے گزشتہ برس کہ امریکہ اور کینیڈا میں اردو کے مرثیہ نگار, تو تقریباً 23-24 شاعر اس میں بھی موجود ہیں جو یعنی مغرب میں رہتے ہوئے بھی اس صنف سخن میں کام کر رہے ہیں. سلام جو ہے وہ بنیادی طور پر غزل کی حیت میں لکھا جاتا ہے, اور جو لوگ غزل سے سلام کی طرف آئے ہیں یا جنہوں نے صرف سلام میں ہی اختصاص حاصل کیا ہے, بہت کمال کے شعر لکھے گئے ہیں غزل میں اور سلام میں. اور اس صنف یہ بھی بہت بڑی صنف ہے صنف سلام, اور اس پر بھی دو افراد ہندوستان سے اور پاکستان سے پی ایچ ڈی کر چکے ہیں. تو یہ سلسلہ بھی جاری ہے, اور سلام گوئی جو ہے وہ ہمارے ہاں کراچی میں بھی اور پورے پاکستان میں اور ہندوستان میں اور کینیڈا, امریکہ, برطانیہ, آسٹریلیا, جہاں پہ بھی
اردو بولنے والے لوگ موجود ہیں، وہاں پر سلام نگاری کا سلسلہ جاری ہے، اور ہر سال بہت اچھے سلام ہمیں سننے کو ملتے ہیں، بہت اچھے اشعار سننے کو ملتے ہیں۔ انیس کی زمینوں میں بہت لوگوں نے بہت اچھے سلام لکھے ہیں، مثلا ایک شعر سنیے کراچی کے گمنام شاعر کا ہے، وہ انیس کی بہت مشہور زمین ہے، اٹھا کے چلے اور سر چکا کے چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے۔ اس زمین میں ایک شعر ہے کہ جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، شکست دیکھیے اس سر کو خود اٹھا کے چلے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے بھائی، کیا سبحان اللہ۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ آپ انیس اور دبیر کی زمینوں میں سلام لکھیں اور اس میں ایسے اچھے شعر نکالیں اور اتنے اچھے شعر کہیں، تو یہ سلسلہ میرا خیال ہے کہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا جب تک اردو زبان و ادب ہے اور ہماری پاکستانی زبانوں کا ادب ہے۔ ہم اسی طرح سے لکھتے رہیں گے اور اسی طرح سے یہ اردو ادب کو اور دوسری زبانوں کو مالا مال کرتے رہیں گے۔ رباعیاں لکھی گئیں، قطع اور نوحے بہت کمال کے لکھے گئے، 12 یعنی نوحوں کی بھی 12 اصناف ہیں۔ لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ مطلب ہر نوحہ ایک جیسا، ایسا نہیں ہے۔ کچھ بینیہ نوحے ہوتے ہیں، کچھ تبلیغی نوحے ہوتے ہیں، کچھ مسدس کو بطور نوحہ پڑھا جاتا ہے، اور اس طرح سے کوئی 12 اصناف ہیں نوحے کی بھی، اور اس میں بھی ہم مطلب ہمارے کئی نوحہ نگاروں نے اور کئی نوحہ خوانوں نے بڑے کمالات دکھائے ہیں۔ اور ہمارے ایک نوحہ خان تھے کراچی کے، ہمارے جو سب سے بڑے نوحہ خان کراچی کے تھے وہ تو چھجن صاحب تھے، بلا شبہ صادق حسین چھجن صاحب جو عابدیہ و کاظمیہ کے صاحب بیاس تھے۔ لیکن ان کے بعد جن کو سب سے زیادہ شہرت ملی اور جن کو سب سے زیادہ مقام ملا وہ علی محمد رضوی سچے بھائی تھے، اور ان کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے ہر صنف نوحہ میں نوحہ پڑھا ہے، یعنی مسدس بھی ہیں ان کے، انہوں نے منقبت تک کو نوحے کے طور پہ اس میں بینیہ اشعار شامل کر کے اس کو پڑھا اور اس میں بھی کمال دکھایا۔ بکائیہ نوحے ہیں ان کے، اور تبلیغی نوحے ہیں، اونچا رہے اپنا علم جیسے۔ تو یہ ایک عجیب و مطلب ایک سلسلہ ہے، مولا کا کرم ہے کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے اور یوں ہی چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ لوگ اس میں مزید اضافے کریں گے اور لوگ لکھتے رہیں گے۔ اور نجم افندی صاحب کا نام میں لینا چاہوں گا جنہوں نے نوحہ نگاری میں کمال حاصل کیا، اور 20ویں صدی میں بہت شاندار نوحے انہوں نے لکھے۔ پھر اس کے بعد یہاں کراچی میں مجاہد لکھنوی صاحب ہیں، ریحان اعظمی ہیں، اور بے شمار لوگ ہیں۔ کچھ نام لوں گا تو اس سے زیادہ نام چھوٹ جائیں گے تو لوگ پھر خفا ہوتے ہیں، تو اس لیے میں نام نہیں لینا چاہ رہا، لیکن یہ سلسلے بھی چلتے رہیں گے، اور یہ سب امام حسین کے برکت ہے کہ ان کے نام کے طفیل بہت سارے لوگوں کو عزت بھی ملتی ہے اور شہرت بھی ملتی ہے اور عطا ہوتی ہے۔ بے شک، ہم انتظار کر رہے ہیں آپ کے خوبصورت کلام کا۔ ہمارے ساتھ جی بتائیں ایک بار پھر تاکہ ناظرین کو معلوم ہو ہمارے ساتھ۔ 2 اشعار پہلے پیش کرتا ہوں جی، کہ حضرت حر کے تعلق سے، کہ حسینی تھا نکل کر آ گیا دشمن کے لشکر سے، حسینی تھا نکل کر آ گیا دشمن کے لشکر سے، مقدر کو بدل کر آ گیا دشمن کے لشکر سے، حسینی تھا نکل کر آ گیا دشمن کے لشکر سے، مقدر کو بدل کر آ گیا دشمن کے لشکر سے، شب مہلت سبھی کو دی تھی مہلت شاہ والا نے، شب مہلت سبھی کو دی تھی مہلت شاہ والا نے، جو حر تھا خود ہی چل کر آ گیا دشمن کے لشکر سے، شب مہلت سبھی کو دی تھی مہلت شاہ والا نے، جو حر تھا خود ہی چل کر آ گیا دشمن کے لشکر سے۔ فراز کی زمین میں ایک سلام کے چند اشعار۔ کربلا کوئی فسانہ نہ فسوں ہے یوں ہے، کربلا کوئی فسانہ نہ فسوں ہے یوں ہے، یہ تو ایک معجزہ کن فیکون ہے، سبحان اللہ، کربلا کوئی فسانہ نہ فسوں ہے یوں ہے، یہ تو ایک معجزہ کن فیکون ہے، یوں ہے،
اور میرے دل سے بھی گزرتی ہے کوئی نہر فرات. میرے دل سے بھی گزرتی ہے کوئی نہر فرات. میری آنکھوں میں جو یہ موجے خوں ہیں یوں ہے. میرے دل سے بھی گزرتی ہے کوئی نہر فرات. میری آنکھوں میں جو یہ موجے خوں ہے یوں ہے. ذکر آیا تھا ابھی, ایک مصرے پہ تضمین کی ہے کہ ذکر آیا تھا ابھی حضرت زینب کا کہیں. ذکر آیا تھا ابھی حضرت زینب کا کہیں. تو نے پوچھا تھا نمی آنکھ میں کیوں ہے یوں ہے. ذکر آیا تھا ابھی ذکر آیا تھا ابھی حضرت زینب کا کہیں. تو نے پوچھا تھا نمی آنکھ میں کیوں ہے یوں ہے. اور قیمت خلد ہے ایک اشک ادائے شبیر. قیمت خلد ہے ایک اشک ادائے شبیر. اب کوئی لاکھ یہ کہتا رہے یوں ہے یوں ہے. قیمت خلد ہے ایک اشک ادائے شبیر. اب کوئی لاکھ یہ کہتا رہے یوں ہے. ان کی کوشش غم شبیر فنا ہو جائے. ان کی کوشش غم شبیر فنا ہو جائے. اور یہ غم کہ فضوں اور فضوں ہے یوں ہے. ان کی کوشش غم شبیر فنا ہو جائے. اور یہ غم کہ فضوں اور فضوں ہے یوں ہے. پھر ہوئے مجھ کو عطا حرف پے مدح و سلام. پھر ہوئے مجھ کو عطا حرف پے مدح و سلام. ان پہ روشن میرا احوال دروں ہے یوں ہے. اور قبر میں ہوگی زیارت مجھے مولا کی عقیل. قبر میں ہوگی زیارت مجھے مولا کی عقیل. موت جو میرے لیے وجہ سکون ہے یوں ہے. قبر میں ہوگی زیارت مجھے مولا کی عقیل. موت جو میرے لیے وجہ سکون ہے یوں ہے. کربلا کوئی فسانہ نہ فسوں ہے یوں ہے. یہ تو ایک موضوع کن فیکون ہے یوں ہے. ایک اور سلام کے چند اشعار کہ یوں لگ رہا تھا سر آسماں نماز پڑھی. یوں لگ رہا تھا سر آسماں نماز پڑھی. جب ایک امام نے زیر سنا نماز پڑھی. یوں لگ رہا تھا سر آسماں نماز پڑھی. جب ایک امام نے زیر سنا نماز پڑھی. ہے ایک ایسا بھی سجدہ زمین پر موجود. ہے ایک ایسا بھی سجدہ زمین پر موجود کہ قصیوں نے بھی آ کر وہاں نماز پڑھی. ہے ایک ایسا بھی سجدہ زمین پر موجود کہ قصیوں نے بھی آ کر وہاں نماز پڑھی. حبیب کرب و بلا پہنچے ایک بلاوے پر. حبیب کرب و بلا پہنچے ایک بلاوے پر. کہاں اذان سنی تھی کہاں نماز پڑھی. حبیب کرب و بلا پہنچے ایک بلاوے پر. کہاں اذان سنی تھی کہاں نماز پڑھی. وہ ورد اسم علی اور وہ میسم تمار. وہ ورد اسم علی اور وہ میسم تمار. فراز دار تھا حیراں کہاں نماز پڑھی. وہ ورد اسم علی اور وہ میسم تمار. فراز دار تھا حیراں کہاں نماز پڑھی. وہی نماز بنی ان کی عمر کا حاصل. وہی نماز بنی ان کی عمر کا حاصل. جناب حر نے جو پا کر اما نماز پڑھی. وہی نماز بنی ان کی عمر کا حاصل. جناب حر نے جو پا کر اما نماز پڑھی. وہ جس نماز میں شامل نہ ہو درود ان پر. وہ جس نماز میں شامل نہ ہو درود ان پر. یقین رکھنا کہ وہ رائے گا نماز پڑھے. وہ جس نماز میں شامل نہ ہو درود ان پر. یقین رکھنا کہ وہ رائے گا نماز پڑھی. ہے سجدہ گاہے دو عالم اسی زمین کی خاک. ہے سجدہ گاہے دو عالم اسی زمین کی خاک. میرے امام نے آ کر جہاں نماز پڑھی. ہے سجدہ گاہے دو عالم اسی زمین کی خاک.
میرے امام نے آ کر جہاں نماز پڑھی وہ ایک نماز امام زماں پڑھائیں گے، وہ ایک نماز امام زماں پڑھائیں گے کہ جس کے بعد کہیں سب کہ ہاں نماز پڑھی، واہ. وہ ایک نماز امام زماں پڑھائیں گے کہ جس کے بعد کہیں سب کہ ہاں نماز پڑھی. جز علی کوئی نہ تھا زہرا تمہارے لائق، دیکھو اس میں جز علی کوئی نہ تھا زہرا تمہارے لائق، ایک ہی گھر تھا جہاں بھر میں ستارے لائق. جز علی کوئی نہ تھا زہرا تمہارے لائق، ایک ہی گھر تھا جہاں بھر میں ستارے لائق. اور شاہ نے زادے سفر میں رکھا ماں کا رومال، شاہ نے زادے سفر میں رکھا ماں کا رومال اور کہا آئے گا ایک شخص تمہارے لائق. شاہ نے زادے سفر میں رکھا ماں کا رومال اور کہا آئے گا ایک شخص تمہارے لائق. اور شہن راہب کو دیے لال تو پر فطرس کو، شہن راہب کو دیے لال تو پر فطرس کو، کوئی خالی نہ گیا جو تھا سہارے لائق. شہن راہب کو دیے لال تو پر فطرس کو، کوئی خالی نہ گیا جو تھا سہارے لائق. ایک لشکر تھا جہاں لوگ نظر آتے ہیں، ایک لشکر تھا جہاں لوگ نظر آتے ہیں، سب کے سب مرد جری سارے کے سارے لائق. ایک لشکر تھا جہاں لوگ نظر آتے ہیں، سب کے سب مرد جری سارے کے سارے لائق. اور شہ نے یہ کہہ کے بجھائے شب عاشور چراغ، شہ نے یہ کہہ کے بجھائے شب عاشور چراغ، وہی رہ جائے گا جو ہوگا ہمارے لائق. شب عاشور شہ نے یہ کہہ کے بجھائے، شہ نے یہ کہہ کے بجھائے شب عاشور چراغ، وہی رہ جائے گا جب جو ہوگا ہمارے لائق. اور دیکھ کر آن و محمد کی وغا سب بولے، دیکھ کر آن و محمد کی وغا سب بولے، کاش ہوں ایسے سبھی راج دلارے لائق. دیکھ کر آن و محمد کی وغا سب بولے، کاش ہوں ایسے سبھی راج دلارے لائق. اور شعر دیکھیے کہ علی اصغر نے کیا زیر و زبر لشکر شام، علی اصغر نے کیا زیر و زبر لشکر شام اور پھر بولے کہ کچھ اور ہمارے لائق. علی اصغر نے کیا زیر و زبر لشکر شام اور پھر بولے کہ کچھ اور ہمارے لائق. کون لکھ سکتا ہے اوصاف حسین ابن علی، کون لکھ سکتا ہے اوصاف حسین ابن علی، ٹوٹے پھوٹے سے یہ مصرے ہیں گزارے لائق. کون لکھ سکتا ہے، کون لکھ سکتا ہے اوصاف حسین ابن علی، ٹوٹے پھوٹے سے یہ مصرے ہیں گزارے لائق. جب غلاموں کی صفیں حشر میں پائیں ترتیب، جب غلاموں کی صفیں حشر میں پائیں ترتیب، کاشوں ہن میں کہیں ہم بھی اشارے لائق. جب غلاموں کی صفیں حشر میں پائیں ترتیب، کاشوں ان میں کہیں ہم بھی اشارے لائق. جز علی کوئی نہ تھا زہرا تمہارے لائق، ایک ہی گھر تھا جہاں بھر میں ستارے لائق. بہت شکریہ، بہت شکریہ. پروگرام کا بہت خوبصورت انداز سر آپ کا. تمام شرکا کا بہت شکریہ. شفاد آپ کا بہت شکریہ. سر آپ کو بہت شکریہ. جانے کا وقت ہو گیا ہے اور تمام مجلس مسالمہ بہت خوبصورت انداز میں سب نے پیش کیا. امن کا مہر و ماں بھی جو شاہوں کا ہے شاہ بھی، امن کا ہے مہر و ماں بھی جو شاہوں کا ہے شاہ بھی، دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے. میں اس محفل مجلس مسالمہ کا یہاں اختتام کرتی ہوں. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.